السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ یہ پورا الیکشن ہے اور الیکشن میں جو ایک نیریٹو اپنایا گیا جناب کہ بڑا شفاف الیکشن ہے، اس پوری شفافیت کا دبردوز کر دیا پکڑ کے ایک بندے نے، اور اس کا نام ہے کمشنر راولپنڈی۔ ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اچانک سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنا فون دیکھ رہا تھا، خبر آنا شروع ہو گئی، ایک میسج دوسرا میسج، بریکنگ نیوز، میرے چینل سے مجھے کال آ گئی، بہت بڑی خبر آ گئی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ایسا۔ پتہ چلا جناب کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہ کی ہے کمشنر کراچی نے۔ میں نے کہا یار اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑے سیاستدان کی پریس کانفرنس تو ہے نہیں، نہ ہی کسی بڑے لیڈر کی پریس کانفرنس ہے، تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جناب ایک دفعہ سنے آپ۔ میں نے وہ کلپ میرے پاس آئے ہوئے تھے واٹس ایپ میں نے وہ کلپ سنے، میں حیران رہ گیا۔ اس آدمی نے پورے کا پورا چٹا کٹھا کھول کے رکھ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی کیسے ہے۔ 13 نشستیں اس آدمی نے خود جتوائی ہیں اور وہ خود آفر کر رہا ہے کہ مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، میں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ دھاندلی میں نے کروائی ہے۔ جس بندے کے 700 ووٹ تھے یا 7000 ووٹ تھے، اس کو 70,000 ووٹ دلوائے ہم نے۔ یعنی دھاندلی کا بھی کوئی سر پیر ہوتا ہے نا، اتنی بلیٹنٹ دھاندلی کی گئی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں جب ایسا کوئی جرم کیا جاتا ہے نا عوام کے ساتھ، جب بلیٹنٹ کرپشن یا بلیٹنٹ دھاندلی، بلیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل آپ کے منہ پہ کی جا رہی ہے، اور بجائے جھجکے، بغیر شرمائے، بغیر ہچکچائے جب کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ لو ہم کر رہے ہیں دھاندلی، جو ہوتا ہے کر لو۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی تھی نا وہ، کہ جس میں آفیشلز، سیکیورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگ، وہ بڑے آرام سے دھڑلے سے آ کے بیلٹ باکس اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ پیغام ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی، یعنی عوام کی یہی اوقات ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو ہمارا تو۔ البتہ اس پہ واپس آتے، ان صاحب نے کیا پریس کانفرنس، اور وہ پریس کانفرنس میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں، اس کے کچھ حصے میرے پاس موجود ہیں ناظرین۔ ان صاحب نے سارا جو تھا نا ایک پلندہ اٹھا کے رکھ دیا، بتا دیا کہ ہوا کیا۔ یہ ہے کمشنر راولپنڈی، یہاں پہ راتوں رات رزلٹ تبدیل ہوئے تھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مذاق بننا بند ہو، اس بندے نے جو باتیں کی ہیں نا، خدا کے لیے اس پہ تحقیقات کروا لیں، ورنہ اس ملک کے پلے کچھ نہیں رہنا۔ دوسری اہم خبر میں آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں، سعد رفیق نے اعلان کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت عمران خان کی آئے گی کیونکہ اس وقت مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ البتہ سعد رفیق نے یہ کہہ دیا ہے کہ نون لیگ حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، نون لیگ حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ جگہ جگہ پہ سے ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، جگہ جگہ سے ہم پہ گالی پڑ رہی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ جو ہوا ہے نا، اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ پہلے یہ کلپس دیکھ لیں جو ان صاحب نے کہے ہیں، پھر میں واپس آؤں گا۔ 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ کمشنر صاحب جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں۔ جناب یہ گفتگو سن لیا آپ نے، کمشنر راولپنڈی ہیں، انہوں نے کہہ دیا جناب کہ مجھ سے ہوئے بھی نہیں صحیح شفاف الیکشنز، اور میں نے اپنے ماتحتوں کو مجبور بھی کیا۔ اب دوستو ان پہ الزام لگ رہے ہیں کسی طرح کے کہ ان صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اس لیے انہوں نے ایسا بیان دیا، ان کا جنرل فیض سے رابطہ تھا، یہاں تک کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ عمران خان کے قریبی ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیے بات یہ ہے، عمران خان کے اور بھی بہت سے قریبی لوگ تھے، لیکن اس وقت جو جبر کا ماحول ہے، اس وقت جو صورتحال ہے، بڑے سے بڑے قریبی سے قریبی لوگ بھی دور ہو گئے عمران خان سے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اس آدمی کا اگر ضمیر جاگا ہے، یا جو بھی معاملہ ہے، میں کہتا ہوں جو بھی معاملہ ہے، ضمیر جاگا ہے، یا کسی کے پریشر میں آ کے اس نے کیا، یا کسی کے لالچ میں کیا، جو بھی کیا، جو الزام اس سے لگایا اس کی تحقیقات ہونی نہیں چاہیے، تو کرو نا تحقیقات، کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو ایسے بوگس رزلٹ کے اوپر، جہاں پہ فارم، وہ آج شاہد خان عباسی صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں فارم 45 ہار گیا، فارم 47 جیت گیا۔ مطلب فارم 45 جو بنیاد ہوتا ہے فارم 47 کی، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، فارم 47 جو ہے وہ چھاپ کے لگا دیا الیکشن کمیشن نے۔
خیر ناظرین، ایک تو یہ خبر ہے، دوسری اہم خبر، امپورٹنٹ خبر کیا ہے وہ کہ سعد رفیق کا اپنا بیان ہے جی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حکومت بنے گی، کس کی بنے گی؟ اللہ بھلا کرے آپ کی تحریک انصاف کی، اور پھر اس کے ساتھ اس کی دیگر جماعتیں مل جائیں گی۔ یہ ایک بیان ہے سعد رفیق صاحب نے دیا جناب، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت حاصل نہیں ہے، وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں، پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ وقت رہ گئی ہے اس وقت وزارت عظمیٰ کی، کیونکہ دیکھیں پتہ ہے نا، خود کو پتہ ہے کہ یہ تاج ہم سے نہیں پہنا جائے گا، کیونکہ عوام ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں دے رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہمیں ووٹ چور کہہ رہا ہے، یہ کوئی عزت والی چیز نہیں رہ گئی۔ جس طرح سے دھاندلی کا شور مچا ہے یا جس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے نا ناظرین، یہ اب کوئی باعزت عہدہ نہیں رہ گیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ یہ کہیں گے جناب کہ دیکھیں ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے، آپ عوام کا ووٹ چھوڑ کوئی نہیں لے کے آئے۔ جو کمشنر کراچی خود بتا رہا ہے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے، 70 ہزار کی لیڈ سے جتوایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا ناظرین، یہ تو ایک بندہ بولا ہے نا، ابھی اور کتنے نکلیں گے اور کتنے بولیں گے۔ اور یہاں پر ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2018 میں یہاں سے مسلم لیگ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی، مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ جس جگہ پہ مسلم لیگ نون کوئی سیٹ نہیں جیت پائی تھی، وہاں سے اب ساری سیٹیں مسلم لیگ نون جیت گئی؟ یہی تو بات ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ تحریک انصاف کے یہاں پہ 9 MNAs جیتے تھے، جبکہ 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون 11 قومی اسمبلی کی نشستیں جیت چکی تھی اور تحریک انصاف کوئی سیٹ نہیں جیت پائی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کمشنر کر رہے ہیں اس کی بات میں وزن ہے، اس کو وزن دینا چاہیے۔ اب میں بار بار کہوں گا کہ وہاں پہ پھر تحقیقات بھی ہونی چاہیے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو مزید اپڈیٹ بھی دیتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔